السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویلکم ٹو نیو ٹی وی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا اور وہ ٹھہرے گا 40 تک۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اس دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عمرو بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت عمرو بن مسعود ثقفی سے بہت ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعقب کریں گے اور اس کو پا کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر دجال کا خاتمہ کر دینے کے بعد 7 سال تک اس دنیا کے لوگوں میں ان کے ساتھ رہیں گے، اور ان کی برکت سے لوگوں میں ایسا اتحاد و اتفاق ہو جائے گا کہ 2 آدمی بھی ایسے نہیں رہیں گے جن میں باہم عداوت اور دشمنی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہو، یا فرمایا کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد صرف خراب آدمی ہی اس دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی اور درندوں والا ذہن جمع ہوگا۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ان میں ظلم اور صفاقی تو درندوں کی سی ہوگی، اور اپنے ظالمانہ مقاصد اور اپنی ناپاک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ہلکے پھلکے برق رفتار پرندوں کی طرح تیز رو اور پھرتیلے ہوں گے۔ نیکی اور بھلائی سے وہ مانوس نہ ہوں گے اور برائی کو برائی نہ سمجھیں گے، نہ اس کی مذمت کریں گے۔ پس شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کہ کیا تم شرم و حیا نہیں کرو گے؟ وہ کہیں گے، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی تم جو کہو وہ ہم کریں۔ پس شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کا اتباع کریں گے، اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ رزق کی افراط اور بارش ہوگی، اور دنیاوی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی زندگی ہوگی۔ بس جو کوئی اس کو سنے گا اس کی جانب گردن ایک طرف کو جھک جائے گی اور ایک طرف کو اٹھ جائے گی، یعنی سر زمین پر سیدھا قائم نہ رہے گا بلکہ ادھر یا ادھر لٹک جائے گا، جیسا کہ اس شخص کا حال ہو جاتا ہے جس پر اچانک کوئی ایسا دورہ پڑے جس سے اس کے رگ پٹھے بیکار اور بے جان ہو جائیں۔ اور سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز کو سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کی مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ پس وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی بارش بھیجے گا، گویا وہ شبنم ہے، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں پر رویدگی آ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے لوگو، اپنے مالک اور رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو۔ ان سے پوچھا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخ کی فوج نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہی ہے وہ دن سخت مصیبت اور مشقت کا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال سے لے کر حشر تک کے، بلکہ میدان حساب میں جمع ہونے تک کے بعض واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں قیامت سے پہلے ہونے والے بعض اہم واقعات اور قیامت اور اس کے بعد کی منزلوں کا بیان ہے، اس سے بھی زیادہ اجمال کے ساتھ یا اس سے کچھ زیادہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ان سب حدیثوں کے متعلق یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سینکڑوں ہزاروں سال کی مدت میں ہونے والے واقعات کا بہت ہی مجمل ان میں بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس نقطے کو ملحوظ رکھیں گے، انشاءاللہ وہ ان حدیثوں کے بارے میں بہت سے شبہات اور وساوس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حدیث کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو بتلایا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنم والے ہیں۔ دنیا میں مومنوں اور غیر مومنوں کا جو تناسب ہے اور جو اکثر زمانوں میں رہا ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اہل جہنم کی یہ تعداد 1000 میں سے 999 مستبعد معلوم نہیں ہوتی۔ تاہم بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ان 999 فی 1000 میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوگی جو اگرچہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کے قابل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے یا شافعین کی سفارش سے آخر میں وہ نجات پا جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں کر خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے
کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنا کان اس نے لگا رکھا ہے اور اس کی پیشانی خمیدہ اور جھکی ہوئی ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ یعنی جب مجھے اس واقعے کا علم ہے تو میں کیسے اس دنیا میں اطمینان اور خوشی سے رہ سکتا ہوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کا کیا حکم ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیے کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے رہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابو رزین اکیلی سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اور اس عالم میں اس کی مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے اور کیا دلیل اور مثال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کی وادی پر ایسی حالت میں گزرے ہو جبکہ وہ پانی نہ برسنے کی وجہ سے سبزے سے خالی اور خشک ہو، اور پھر کبھی ایسی حالت میں گزرے ہو کہ پانی برس جانے کی وجہ سے ہریالی لہلہا رہی ہو؟ ابو ذرین کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں ایسا ہوا ہے اور میں نے یہ دونوں منظر دیکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس حیات بعد الموت کو سمجھنے کے لیے یہی اللہ کی نشانی ہے، اس کی مخلوق میں ایسے ہی زندہ کر دے گا اللہ مردوں کو۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔